السلام علیکم دوستو، ہم نے آپ سے کافی کہانیاں شیئر کی ہیں۔ یوں تو کافی حیران کرنے والے واقعات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک صاحب نے جو کہانی شیئر کی اس نے ہمیں بھی حیران کیا۔ ان صاحب نے جنات کی شادی دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں دیکھا حال اور ان صاحب کی زندگی کے حالات اور تجربات کو ہماری فسٹانٹک کی ٹیم نے آپ سننے والوں کی دلچسپی کے لیے کہانی کے انداز میں ترتیب دیا ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سمیع ہے۔ آپ کے چینل کو سنا تو مجھے لگا کہ اپنی زندگی کا یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہیے۔ میرا تعلق ساہیوال سے، میرے والد حکمت کے شعبے سے وابستہ تھے۔ ابا نے دواخانہ 2 کمرے کے مکان کو کرائے پر لے کر بنایا ہوا تھا۔ یہ ہمارے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ مکان لینے کی وجہ یہ تھی کہ ابا کو دوائیاں بنانی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے تھے۔ بدبودار دوائیاں، جڑی بوٹیاں رات بھر چولہے پر پکاتے۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس نسخہ پوچھنے اور دوائیاں لینے آتے تھے۔ اسی لیے ابا اکثر رات دواخانے پر ہی رک جاتے۔ یہاں رات گزارنے کے لیے بستر وغیرہ کے سب انتظامات تھے۔ یہ مکان بازار کے بیرونی حصے میں تھا۔ بازار کی وجہ سے رونق تو ہوتی، لیکن بازار سر شام بند ہو جاتے۔ ابا نے بڑا چاہا میں ان کے ساتھ حکمت کے معاملے دیکھوں، لیکن مجھے تو شروع سے ہی اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ذہانت اللہ تعالیٰ نے بہت دی تھی۔ بچپن سے دیکھتے دیکھتے مجھے دوائیوں اور ان کے بارے میں خاصی معلومات ہو گئی تھی، لیکن میں پھر بھی اس کام کو سیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ ابا مجھے کبھی کرنے نہیں دیں گے۔ مجھے آرٹ میں دلچسپی تھی۔ میں کسی بھی چہرے کا بہت خوبصورت شاندار اسکیچ بنا لیتا تھا۔ یہ قدرتی صلاحیت تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں تصویریں بناؤں، ان میں رنگ بھروں۔ مجھے یہ کر کے سکون اور خوشی ملتی تھی۔ میں کوئی بھی منظر دیکھتا جو مجھے ہٹ کر لگتا، میں اس کو صفحے پر اتار لیتا، یا کوئی چہرہ جو مجھے اچھا لگ جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے انٹر کے امتحانات ہو گئے تھے۔ میں رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے روز ابا اپنے ساتھ متن لے جاتے۔ میں آنے جانے والوں کو دیکھتا، ابا جو کہتے وہ دوا نکال کر دے دیتا۔ میری عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے ابا نے عبدل کو کام پر رکھ لیا۔ وہ یتیم لڑکا تھا، یہی دواخانے میں سو جاتا۔ عبدل ان کی پڑیاں بنا لیتا۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ میرا دل بھی اس کی وجہ سے لگ جاتا تھا۔ وہ تھا بھی بڑا چنچل۔ ابا بڑے ہی کنجوس تھے۔ سارا کام صفائی سے لے کر دوا بنانے تک عبدل سے لیتے اور اس کو بہت کم اجرت دیتے۔ مجھے تو وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ ابھی روز و شب یوں ہی بیت رہے تھے۔ ہمارا ننھیال قصور میں تھا۔ وہاں کوئی زمین ابا نے بھی لی ہوئی تھی۔ ابا کچھ جڑی بوٹیاں لینے ویسے بھی قصور جایا کرتے تھے، لیکن وہ زمین اب ابا کو بیچنی بھی تھی، اس لیے وہ ہفتہ بھر کے لیے قصور جا رہے تھے۔ اماں اور چھوٹی بہن بھی ساتھ ہو لی۔ ابا دواخانہ کھلا رکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یہیں عبدل کے ساتھ دواخانے میں رکنے کو کہا۔ ان کی ہدایت کے مطابق ہلکے پھلکے نزلے کھانسی کے مریضوں کو ہم دوا دیں گے۔ جو مریض ہفتے بعد پڑیا بنوانے آتے ہیں ان کے نسخے کے مطابق پڑیا بنانی ہوں گی۔ ابا ڈھیروں ہدایت اور تھوڑے سے پیسے دے کر رخصت ہوئے۔ اتنے سے پیسوں میں ہم دال ہی بنا لیتے تو بڑی بات تھی، اور دواخانے کے پیسے ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے تھے۔ ابا کو تو ہر دوا کی مقدار کا پتہ ہوتا تھا۔ میں اگر ذہین تھا تو ابا تو کمپیوٹر تھے۔ بہرحال یہ دن ہمیں کاٹنے ہی تھے۔ عبدل بڑا مزے کا بندہ تھا۔ پہلا دن تو جمعہ تھا۔ آج مطلب نماز کے بعد کھلتا تھا۔ ہم نماز پڑھ کر آئے۔ عبدل نے آج چنا دال بنا لی تھی۔ یار یہ اتنی بدمزہ کیوں ہے؟ پتلی سخت دال دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ عبدل معصومیت سے بولا۔ میں یہ نہیں کھا سکتا۔ ایسا کرو تو انڈے لے آؤ۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے،
جو میں نے چھپا کر رکھے تھے۔ عبدل سے انڈے منگوائے، ہم دونوں نے دوپہر کا کھانا تو مزے لے کر کھا لیا۔ شام کو مطب کھولا، میں چھوٹے حکیم صاحب بن کر بیٹھ گیا۔ مریض آنے لگے، میں ابا کی جگہ بیٹھا، بس اپنی سمجھ کے مطابق دوائیاں دیتا رہا۔ زیادہ تر لوگ تو دوبارہ پڑیا بنوانے آئے تھے۔ انہی میں ایک لڑکی ریشما آئی، وہ بازار کے پاس ایک بھاڑ تھی، وہاں سے آئی تھی۔ چنے اور بھٹے اور بھی بہت سی چیزیں ان کے بھاڑ میں بنتی اور بکتی تھی۔ وہیں ان لوگوں کی رہائش بھی تھی۔ اتنی خوبصورت، تیکھے نقوش، میرے اندر کا آرٹسٹ بیدار ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں درد تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا بھائی ہی بول رہا تھا، وہ تو بس منہ بگاڑے بیٹھی تھی۔ اتنی باتیں میں نے اس سے اس لیے کر لی کہ میں اس کو تھوڑی دیر اور بٹھانا چاہتا تھا، تاکہ اس کا چہرہ اچھے سے دیکھ لوں اور تصویر بنا سکوں۔ لیکن کب تک بٹھاتا؟ ہم نے 9 بجے مطب بند کر دیا۔ میں فوراً پیپر پینسل نکال کر اسکیچ بنانے لگا۔ عبدل نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا چائے روٹی لے آؤ۔ اسکیچ بناتے بناتے ہی میں نے کھانا کھایا۔ جب میرا اسکیچ تیار ہوا تو عبدل بھی دیکھ کر واہ واہ کر اٹھا۔ ابا جڑی بوٹیوں کا تیل بنانے کو دے گئے تھے جو ساری رات پکانا تھا۔ ہم میں سے ایک کو سونا تھا اور ایک کو رات بھر جاگنا تھا۔ ہم نے باریاں لگا لی۔ 11 بجے میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اس تیل کی گندی بدبو کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عبدل سے کہا تم سو جاؤ، میں کام دیکھ لوں گا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ 12:30 ہو رہے تھے کہ ہمیں دور کہیں ڈھول کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کہیں شادی ہو رہی ہو۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ مکان بازار کی شروعات میں ہے۔ پیچھے تو ساری دکانیں تھی جو سر شام بند ہو جاتی تھی۔ ہمارے مکان کے سامنے کی طرف ٹوٹی پھوٹی سڑک جا رہی تھی، جس کے اطراف میں جھاڑیاں تھی۔ اس کے تھوڑا سا آگے ایک میدان تھا، اس سے آگے رہائشی مکانات۔ یہ آواز ہم نے کان لگا کر سنی، ایسا لگ رہا تھا دور کہیں سے آ رہی ہے۔ اس وقت اکثر لوگوں کے ہاں شادیوں میں رت جگے ہوتے تھے، خوب دھما چوکڑی مچتی، پورا محلہ سر پر اٹھا لیا جاتا۔ اس تیل کی بدبو کی وجہ سے میں سو تو نہیں سکتا تھا، میرا دھیان تو ڈھول پر اٹک گیا۔ میں نے عبدل سے کہا چولہا بند کرو، ہم دیکھ کر آتے ہیں شادی کہاں ہو رہی ہے، تھوڑی ہوا خوری بھی ہو جائے گی۔ وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرے زور دینے پر چل پڑا۔ ہم نے چولہا بند کیا اور باہر کی طرف چل پڑے۔ باہر نکلے تو سناٹے کا راج تھا، لیکن ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ روڈ کے اس طرف سے آ رہی ہے۔ ہم یوں ہی باتیں کرتے چل پڑے۔ نہ عبدل نہ ہی میرے دماغ میں کوئی دوسری بات آئی۔ لگ رہا ہے وہاں میدان میں کوئی شادی ہے۔ عبدل آواز کا تعین کر کے بولا ہاں لگتا تو یہی ہے، ہو سکتا ہے شادی کی دعوت بھی اڑانے کو مل جائے۔ میری اس بات پر عبدل کی آنکھیں چمک گئی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ گردن ہلاتا بولا۔ ہم اور تیز تیز چل پڑے۔ ہمارا اندازہ صحیح تھا، ہمیں دور سے روشنیاں ٹمٹماتی دکھ گئی۔ میدان میں تمبو لگا ہوا تھا۔ کھانے کی اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی کہ ہمارے معدے کے منہ کھل گئے۔ ہمیں پتا تھا ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں بھی کچھ اچھا کھانے کو نہیں ملنے والا۔ ویسے مجھے دور سے دکھائی دینے والا یہ منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے بغور اس کو دیکھا اور سوچ لیا اس کا اسکیچ بناؤں گا۔ ہم دونوں محتاط انداز میں آگے بڑھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں جا کر کیا کریں گے۔ ہم اس تمبو کے قریب پہنچ گئے۔ روشنیاں تھیں، شور تھا، ڈھول تھا، لیکن ہمیں لوگوں کی افراتفری نہیں دکھ رہی تھی، بلکہ ہمیں تو بظاہر لوگ دکھ ہی نہیں رہے تھے۔ دیگوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہم اندر تمبو میں تو چھانک نہیں سکتے تھے، کہیں خواتین ہو اور ہماری کٹ لگ جائے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ ہمیں پیچھے سے آواز آئی کون ہو تم لوگ؟ ہم پیچھے پلٹے۔ ایک لمبا قداور پہلوان جیسے ڈیل ڈول والا آدمی، اس نے جبا سا پہنا ہوا تھا، وہ اپنی سیاہ آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ ہمیں جبھی خبردار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بس مت ماری گئی تھی۔ وہ بھائی صاحب
ہم مسافر ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، یہاں کیا کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ میں تو عبدل کے ایسے جھوٹ بولنے پر حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ آدمی کبھی مجھے کبھی عبدل کو گھورنے لگا۔ یہاں سے چلے جاؤ، وہ کچھ اس انداز سے بولا کہ ہم دونوں ہی ڈر گئے اور وہاں سے اسی روڈ کی طرف بھاگے جہاں سے ہم آئے تھے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم لوٹ جاتے، عبدل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا، مجھے لے کر جھاڑیوں کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہو عبدل؟ کہیں مروا نہ دے رہا۔ تجسس تو مجھے بھی تھا، لیکن اب ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں دور سے وہ تمبو ہمیں باقاعدہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہی بات، نہ بندہ نہ بندی کی ذات۔ بھائی اگر شادی ہوتی ہے تو لوگ آتے جاتے ہیں، یہی بات میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ لیکن عبدل کا دماغ مجھ سے زیادہ کام کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر انسانوں کی نہیں، جنات کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ تجسس کے مارے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا ہم یہاں چھپ گئے ہیں اور یہاں ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہمیں سمجھ تو آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بس ہم بیٹھ گئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس تمبو سے کچھ لوگ مٹھائی کے ٹوکرے لے کر نکل رہے ہیں اور میدان کی اس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عبدل سے کہا، چلو یہاں سے۔ ارے رکو، دیکھنے تو دو، ایسے نظارے کہاں دیکھنے کو ملتے؟ تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں نے عبدل سے حیرانی سے پوچھا۔ ارے ہاں نا، مجھے تو یہ کوئی نارمل شادی نہیں لگ رہی۔ عبدل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی عبدل کے ساتھ ہی جم کر بیٹھ گیا۔ ڈر بھی تھا اور تجسس بھی۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، وہ منظر اچانک ہماری نظروں کے سامنے سے جیسے اڑن چھو ہو گیا۔ یہ وہ چیز تھی جو ہم دونوں نے دیکھی، نہ وہ ڈھول کی تھاپ رہی، نہ روشنی، نہ کھانے کی خوشبو۔ ایسے اندھیرا ہو گیا جیسے اس میدان میں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھاگو کا نعرہ لگا کر ہم دونوں نے وہاں سے ریس لگا۔ میں تو اندھا دھند بھاگا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے عبدل کی آوازیں آ رہی تھی، سمی رکو، سمی رکو۔ میں نے سنا تھا یہ چیزیں آوازیں بدل بدل کر بلاتی ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں وطن کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اب جو میں نے پہنچ کر دیکھا، عبدل تو کہیں راستے میں ہی رہ گیا تھا۔ اب کیا کروں؟ میں اس کو ڈھونڈنے جاؤں یا پھر یہیں اس کا انتظار کروں؟ آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں پلٹ کر دوبارہ اسی راستے عبدل کو دیکھنے چل پڑا۔ اگر اسی وقت آواز پر مڑ کر دیکھ لیتا تو کیا چلا جاتا۔ اب اکیلے رات کو، اس وقت بند دکانیں، سناٹا، ایک عجیب منظر تھا۔ جو بھی تھا، میں میدان تک تو نہیں جاتا۔ میں نے یہی سوچا، روڈ تک دیکھ لوں۔ روڈ پر مجھے اس بھاڑ کا خیال آیا، وہاں بھی لوگوں کی رہائش ہے۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے گیا تھا، مجھے 2-3 لوگ عبدل کے ساتھ کھڑے دکھائی دے گئے۔ پہلے میں نے غور کیا کہ یہ نارمل انسان تو ہے نا، وہ نارمل لوگ ہی تھے۔ مجھے ان کے ساتھ وہ لڑکا دکھ گیا جو ریشما کے ساتھ آیا تھا۔ یہ بھاڑ کے رہائشی تھے۔ میں بھاگ کر عبدل کے پاس گیا۔ ارے کچھ نہیں چھوٹے حکیم جی، یہاں گھڑے میں اس کا پاؤں پھنس گیا تھا، نکال دیا۔ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ عبدل مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو ساری ڈیٹیل بتانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے یہی کہا، یہ عبدل ہوا خوری کے لیے باہر آیا تھا، میں اسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں نے جھوٹ بول دیا۔ عبدل کے موچ آ گئی تھی۔ وہ لوگ ہمیں متت تک چھوڑنے آئے، وہ بندے جب ہمیں اندر چھوڑنے آئے، برا ہو میرے آرٹ کے شوق کا، اس ریشما کی بنائی تصویر سامنے ہی دھری تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا ان میں سے آیا ایک بندہ کب تاڑ گیا۔ اس نے ہم سے کچھ نہ کہا۔ وہ رہا آنے والی مزید 6 راتیں ہم نے شرافت سے ابا کے کہے کے مطابق گزاری۔ ہم نے اس دال سے بچنے کا کچھ جگاڑ کر ہی لیا۔ 2 بار ککڑ کھائے۔ اس رات کے وہ شادی کے مناظر اور میدان میں لگے تمبو، میں نے اس کا بھی خوبصورت اسکیچ بنا لیا۔ عبدل تو یہ کہہ رہا تھا، سمی تم ایک دن بہت آگے جاؤ گے۔ روز ریشما کا چھوٹا بھائی آتا اور ابا کا پوچھتا اور چلا جاتا۔ جس دن ابا آئے اس دن وہ چھوٹا ابا کا پوچھنے کے لیے آیا اور ابا کو دیکھتے ہی الٹے قدموں بھاگ گیا۔ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
تھوڑی ہی دیر میں 8 سے 10 موٹے مرد حضرات مطب میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے ابا کو گھیر کر جو شکایتیں لگائیں، بقول ان کے چھوٹے حکیم صاحب نے ان کی بہن پر دورے ڈالے، اس کو بنا وجہ دوائی دینے کے بہانے بٹھا کر رکھا، اور تو اور میں نے اس کی تصویر بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ ابا نے اسے بڑی معذرتیں کی، یہی کہا غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں اور افطر کی تو سٹی گم تھی۔ میں نے 1-2 بار بولنا بھی چاہا لیکن ابا نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ ابا نے جب مجھ سے کہا وہ تصویر لا کر دکھاؤ، مجھے مجبوراً اپنی اسکیچ بک دکھانی پڑی۔ اس میں ریشمہ کی تصویر کے ساتھ ہی اگلے صفحے پر شادی کے تمبو کی تصویر بھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ابا کے پاس تو کہنے کو کچھ نہ بچا، تم لوگ دفع ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد ابا نے ان سے بند کمرے میں کیا طے کیا پتہ نہیں، وہ تو اماں نے شام میں بتایا انہوں نے میرا رشتہ ڈال دیا ہے۔ لو جی، مطلب مجھ سے تو کچھ پوچھا ہی نہ گیا، اور کچھ پوچھا بھی جاتا تو میں کیا بتاتا کہ وہ شادی جنوں کی شادی تھی۔ یہ سچ بھی تو تھا کہ ریشمہ مجھے اچھی لگی تھی، اسی لیے ریشمہ کی تصویر بنائی تھی، اور پھر میں نے ابا کا مطلب بھی سنبھال لیا۔ میری شادی ریشمہ سے ہو گئی۔ ابا بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب پہلے کی طرح کنجوس بھی نہیں رہے۔ اب عبدل اور میں مطلب چلاتے ہیں، مطلب کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آرٹ کے شوق کو بھی زندہ رکھا ہوا۔